بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان ہے احکام القرآن کے موضوع پر لکھی گئی کتابوں کا تعارف۔ احکام القرآن اسے کہا جاتا ہے کہ یعنی وہ کتابیں اور وہ تفاسیر کہ جن میں ان آیات کی تشریح ذکر کی جائے کہ جن آیات سے فقہاء کرام نے استدلال کیا ہے، جن آیات سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے اور جن آیات سے مسائل کا استخراج ہے، ان آیات کی تشریح کی جائے۔ اس قسم کی تفاسیر میں عموماً پورے قرآن کی تشریح اور تفسیر نہیں ہوتی، بلکہ صرف انہی متعلقہ آیات کی تشریح اور توضیح ہوتی ہے جن سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے۔ اس عنوان پر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں سب سے پہلی کتاب جو اس وقت موجود ہے وہ ہے احکام القرآن، امام شافعی رحمہ اللہ، متوفی 204 ہجری۔ یہ کتاب 2 جلدوں میں مکتبۃ الخانجی قاہرہ سے طبع ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فقہائے 4 میں سے ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور امام مالک، یہ چاروں حضرات فقہائے کرام ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم کہلاتے ہیں، متوفی 150 ہجری، یہ سب سے مقدم تھے۔ اور پھر ان کے بعد امام مالک رحمہ اللہ متوفی 179 1 کم 80 ہجری، اور تیسرے نمبر پر امام احمد ابن حنبل۔ امام شافعی رحمہ اللہ تیسرے نمبر پر ہے، ان کے متوفی 204 ہجری، اور چوتھے نمبر پر امام احمد ابن حنبل متوفی 241 ہجری۔ ان چاروں فقہائے کرام کو اللہ نے ایک مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، تو امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ کتاب براہ راست خود تو تصنیف نہیں کی، بلکہ ان کی جو 2 کتابیں ہیں، ایک الرسالہ اور دوسری کتاب الام، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی تصنیفات میں سے ہیں۔ تو آیات احکام کی یہ جو تشریح اس تفسیر میں موجود ہے، یہ امام بیہقی رحمہ اللہ متوفی 458 ہجری، انہوں نے ان آیات کی تشریح کو امام شافعی رحمہ اللہ کی تصانیف اور امام شافعی کے تلامذہ کی تصانیف اور ان کے تلامذہ کی تصانیف سے انہوں نے ان آیات کی تشریح کو یکجا کر کے الگ سے اسے شائع کیا۔ یہ کتاب اس وقت جو 2 جلدوں میں طبع ہے، اس کے شروع میں عالم عرب کے مشہور محقق علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1371 ہجری کا 6 صفحات پر مشتمل ایک علمی اور تحقیقی مقدمہ بھی ہے، جس میں احکام القرآن پہ لکھی گئی کتابوں کا مختصر تعارف بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کا مختصر تعارف بھی انہوں نے کیا ہے۔ اس کتاب میں امام بیہقی رحمہ اللہ کا اسلوب یہ رہا ہے کہ جن آیات سے امام شافعی نے خود استدلال اور استنباط کیا ہے اور جو مسائل کا استخراج کیا ہے، ان آیات کو یکجا کیا ہے، یا آپ کے تلامذہ نے جو وضاحت بیان کی کہ امام شافعی نے ان آیات سے استدلال کیا، تو ان کے حوالے سے بھی ان آیات کو ذکر کیا گیا۔ اس میں زیادہ تر کوشش ان کی رہی ہے کہ انہوں نے ہر بات کو بسند ذکر کیا ہے، تو اس لیے اس میں جو مواد ہے وہ سند کے ساتھ یکجا ہو گیا۔ امام بیہقی چونکہ ایک بہت بڑے محدث بھی تھے، اس لیے انہوں نے اسناد کو پرکھنے کا اہتمام بھی کیا ہے، اور اپنے حد تک ایک مستند مواد اس کتاب میں انہوں نے یکجا کیا۔ امام بیہقی رحمہ اللہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب پر امام شافعی کا احسان ہے، اور لیکن امام شافعی پر امام بیہقی کا احسان ہے۔ تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمہ اللہ نے یہ قول لکھا تھا کہ انہوں نے اپنی تصنیفات کے ذریعے سے امام شافعی پر احسان کیا، یعنی اتنی کتابیں انہوں نے لکھیں اور ان میں اکثر شوافع کے مستدلات، دلائل اور کو تذکرہ کیا کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے ان پر احسان کیا۔ اللہ رب العزت نے امام بیہقی کی کتابوں کو قبولیت بھی عطا فرمائی۔ تذکرۃ الحفاظ میں ہی واقعہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے دیکھا کہ ایک صندوق ہے جسے اوپر لے جایا جا رہا ہے،
تو جب پوچھا گیا تو بتایا گیا یہ امام بیہقی کی کتابیں ہیں جس سے ایک نور نکل رہا تھا جس نے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا تھا۔ تو گویا یہ اس فن کی ایک پہلی کتاب ہے جس میں انہوں نے احکامات سے متعلق روایات کو، آثار کو اور ساتھ ساتھ امام شافعی کے استدلالات، امام شافعی کے اقوال اور استنباط کو یکجا کیا ہے۔